السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کے سامنے پیج نمبر 38 کلاس 12A کی ایکسرسائز کھلی ہوئی ہے۔ 12A میں ہم نے یا ساکن اور نون الف نا کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا ساکن اور نون الف نا لگانے سے یا لگانے سے میرا کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور نا لگانے سے ہمارا کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایکسرسائز کی طرف ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم دو لفظ سیکھ لیتے ہیں۔ غیرہ کا ترجمہ ہوگا علاوہ، بغیر کا ترجمہ ہوگا بغیر۔ پہلے ان دو لفظ کی تھوڑی سی آیت کرتے ہیں، پھر آتے ہیں ہم اپنی اصل ایکسرسائز کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من، یہ دیکھیں یہ من ہے، من نہیں ہے۔ جہاں پر بھی من آئے گا اس کا ترجمہ ہو، WHO، کون کریں گے، لیکن ابھی یہ آپ کو یاد نہیں کرنا، انشاءاللہ ڈیٹیل کلاس اس پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہے کون ہے، الہ الہ، من الہ، کون الہ ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے۔ اچھا یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ غیر اور بغیر زیادہ تر جو ہے نا وہ مرکب نسبتی کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے آگے والا لفظ کی طرف منسوب ہو رہے ہوتے ہیں جب اس پہ زیر آ رہی ہوتی ہے اور ان پہ تنوین اور الف لام نہیں آ رہا ہوتا، تو اسی لیے اس کے درمیان عموماً کا کی کے کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ، من الہ، کون الہ ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا، اس کا ترجمہ آپ کو یاد نہیں کرنا، تم پر حرام کر دیا گیا، المیتۃ، مردار، مردار، المیتہ مردار، وا اور الدم، خون، تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون، اور لحم الخنزیر، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور خنزیر تو آپ کو پتہ ہے خنزیر کا گوشت۔ حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ اچھا لحم الخنزیر کون سا مرکب ہے، یہ مرکب نسبتی، لحم پہ نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، اور لفظ خنزیر زیر والی حالت میں ہے، تو کیا اسٹرکچر بنے گا، خنزیر کا گوشت۔ وا اور ما، جو اہلا ذبح کیا جائے، اس کا ترجمہ آپ کو یاد نہیں کرنا ابھی، ٹھیک ہے۔ جو ذبح کیا جائے، اور کیا چیز حرام ہے، تین چیزیں تو ہو گئیں، اور چوتھی چیز کون سی حرام ہے، اور چوتھی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو چیز ذبح کی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور ترجمہ کھول کے کرتے ہیں، لی ہٹاتے ہیں ابھی، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، یعنی اور وہ بھی تمام جانور حرام ہیں جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیے جائیں۔ اسی طرح حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور بھی جو ذبح کیے جائیں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے، الذی اور رفع کا ترجمہ چھوڑ دیں، اللہ جس نے بلند کر دیا، السماواتی، آسمانوں کو، الذی رفع اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، اللہ جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر کا لفظ آ گیا یہ رہا، بغیر بغیر، ٹھیک ہے۔ تو عموماً یہ مضاف ہو کے، عموماً یہ مرکب نسبتی کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، تو بغیر عمد، عمد کا ترجمہ ہوتا ہے ستون، تو ستون کے بغیر، ستون کے بغیر، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کر دیا آسمانوں کو ستون کے بغیر۔ من یجادل، یہ وہی والا میں آ گیا، ٹھیک ہے، ہو، جو لڑائی کرتا ہے، جو بحث و مباحثہ کرتا ہے، جو مجادلہ کرتا ہے، فی اللہ، اللہ میں، یعنی اللہ کے بارے میں، جو بحث کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر، یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اس کے آگے آیت تھی، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، علم کے بغیر جھگڑتا ہے، گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائے گا، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث و مباحثہ کرتا ہے، مجادلہ کرتا ہے، آرگیومنٹ کرتا ہے کہ اللہ کا فلاں حکم ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ من یجادل، جو بحث و مباحثہ کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر، ٹھیک ہے۔ غیر اور بغیر والی آیتیں آپ کی ہو گئی، اب آتے ہیں ہم یا ساکن والی آیتوں پر، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک، اللہ، اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب،
بے شک اللہ میرا رب ہے کا ترجمہ آخری میں جملہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ہم لگا دیں گے. ان بے شک ربی میرا رب علی پر کل شیء ہر چیز. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ علی کل شیء ہر چیز پر. بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ حفاظت کرنے والا ہے. بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے. بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے. بے شک میرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے. ان بے شک ربی میرا رب قریب قریب ہے. یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوما لگا دیں تو یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، کوما ایک بات مکمل ہو گئی. بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب دعا قبول کرنے والا ہے. یہ میں نے کوما کیوں لگایا؟ شاید آپ کو یہ کنفیوژن ہو جائے کہ قریب مجیب چاروں اعتبارات سے برابر ہیں تو یہ موصوف صرف بن رہے، یہ مرکب وصفی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، قبول کرنے والا قریب، قبول کرنے والا قریب. تو یہ آپ کو تھوڑی سی کلاسز کے بعد معلوم ہو جائے گا. جب ایک مکمل جملہ ہو جائے تو جو اگلا ورڈ ہوگا وہ پھر یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے دو لفظ جو بالکل چاروں اعتبارات سے برابر ہیں وہ ایک ہی جملے میں آنے چاہیے. تو یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو گیا تھا. ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب ہے. پھر میرا رب قریب ہے اور کیا ہے؟ بے شک میرا رب قریب ہے. بے شک میرا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے. مجیب کا ترجمہ کیا ہے؟ دعائیں قبول کرنے والا. بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. فَإِنَّ تو بے شک ربی میرا رب غنی غنی ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو گیا. پھر کریم رب کی ایک اور صفت بیان ہو گئی. بے شک میرا رب غنی ہے اور عزت دار ہے. بے شک میرا رب غنی ہے اور عزت دار ہے. ان بے شک ولی، یہ ولی ہے. ولی یہ اس طرح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ولی یہ یوں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے سے ملانے کے لیے ساکن کو زبر کر دیا، ساکن کو زبر کر دیا. بے شک میرا مددگار. ان ولی بے شک میرا مددگار، اور آگے سے ملانے کے لیے ساکن زبر ہو گیا. ان ولی اللہ، ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے. ان بے شک ابنی میرا بیٹا، من سے، اہلی میرے اہل، من اہلی میرے اہل سے. بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے. بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَأَنَّ اور بے شک عذابی میرا عذاب، العذاب العلیم دردناک عذاب ہے. بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے. ہوا کو چھوڑ دیں، ہوا تاکید کے لیے آیا ہے. اور بے شک میرا عذاب واقعی بہت دردناک عذاب ہے، تو ہوا کو بھی چھوڑ دیں. بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے. اچھا، عذاب العلیم کون سا مرکب ہے؟ مرکب وصفی. ٹھیک ہے، عذاب کی صفت بیان ہو گئی. اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے. یعنی میری ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، اور اللہ ہے کون؟ رب العالمین ہے. رب العالمین اللہ کے لیے ہے. و افوض اور میں سپرد کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں کرنا، امری اپنا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بے شک اللہ بصیر دیکھنے والا، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو. بے شک اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آ جائیں. وَإِنَّ اور بے شک کثیراً کثیر زیادہ، من الناس لوگوں میں سے، اور بے شک لوگوں میں سے کثیر تعداد، اور بے شک لوگوں میں سے زیادہ لوگ، اور بے شک لوگوں میں سے کثیر، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، آیاتنا ہماری آیتیں، اور عن کا مطلب کے بارے میں یا سے. اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت، لوگوں میں سے اکثریت ہماری آیتوں سے غافلون غافل ہے. غافل کس کی جمع ہے؟ غافلون کس کی جمع ہے؟ غافل کی. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ غافل کریں گے. یہ جمع کیوں آیا ہے؟ تو کہ ناس جمع ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ غافل ہی ہوگا. بے شک
لوگوں میں سے اکثریت ہماری آیتوں سے غافل ہے. لا کا ترجمہ چھوڑ دیں، تاکید کے لیے آیا ہے. بے شک لوگوں میں سے اکثریت ہماری آیتوں سے واقعی غافل ہے. تو یہ لام کا ترجمہ آیا. انشاءاللہ 2-3 کلاس بعد آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. ان ربنا، بے شک ہمارا رب، غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، شکور، قدردانی کرنے والا ہے. یہ جو لام ہے یہ پھر تاکید کے لیے آیا ہے. بے شک ہمارا رب واقعی مغفرت کرنے والا ہے، واقعی قدردانی کرنے والا ہے. ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یہ پورا جملہ آگے تک تھا، اس کا ٹکڑا لکھا ہوا ہے. ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، یعنی ہم اپنے رب کی انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے. ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے اور آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یہ واو کی وجہ سے عرض بھی جو ہے رب اس کی طرف بھی منسوب ہو رہا ہے، دونوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے. تو ترجمہ کس طرح کریں گے؟ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اللہ ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتا دیا جائے گا. کم کا ترجمہ جس طرح نا کا ترجمہ ہمارا ہے، اسی طرح کم کا ترجمہ ہوگا تمہارا. اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال. صرف آپ کو کم میں مسئلہ ہونا چاہیے یہاں پہ، اور کسی میں بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب. لنا، اصل میں یہ کیا تھا؟ لا لی تھا اصل میں. جب یہ نا سے لی ملتا ہے نا تو زبر والا ہو جاتا ہے. اصل میں تھا لینا، ہمارے لیے. اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. انما، صرف، علی، پر، رسولنا، ہمارے رسول، علی رسولنا، ہمارے رسول پر. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ انما کا ترجمہ آگے والا ترجمہ کرنے کے بعد کرتے ہیں. ہمارے رسول پر تو صرف اور صرف البلاغ المبین، واضح پیغام ہے. یعنی ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے رسول پر کیا لازم ہے؟ ہمارے رسول پر لازم ہے، ہمارے رسول پر تو صرف اور صرف واضح پیغام ہے، واضح پیغام پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے. انا، بے شک، ابانا، ہمارے ابو، لا تاکید کے لیے ہے، ابھی چھوڑ دیں. فی ضلال مبین، ضلال مبین مرکب وصفی، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں. بے شک ہمارے ابو کھلی گمراہی میں ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا. جب ان کے ابو صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے دلی محبت رکھتے تھے تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابو تو واضح کھلی گمراہی میں ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے. ربنا، ہمارے رب، ہب تو عطا کر، ربنا، ہمارے رب، ہب تو عطا کر، لنا، ہمارے لیے، ہمارے رب تو عطا کر ہمارے لیے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، و ذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، آنکھوں کی ٹھنڈک. ہمارے رب، ہب اس کو چھوڑ دیں، صرف اس کا ترجمہ آپ کو نہیں آنا چاہیے، باقی سب کا آنا چاہیے. ہمارے رب تو عطا کر ہمارے لیے، ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اعین عین کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایکسرسائز سالو ہو گئی ہے اور تقریباً سارے ہی الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.